السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنوں پر جمعے کو فضیلت دی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ رمضان کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث میں اس چیز کا ذکر ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور احادیث میں آتا ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ اب جو مہینہ اللہ کا ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کس قدر انعام سے نوازتا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، آپ کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحیم ہوتا ہے، اتنا کریم ہوتا ہے، اتنا رحم کرتا ہے، اتنا رحمت والے دروازے اس مہینے میں کھول دیتا ہے کہ انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ مہینہ بڑی فضیلتوں والا ہے۔ ہم اس مہینے کی قدر کریں، ہم اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے عبادت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو اس مہینے میں ہر کام سے فری کر دیں، یعنی اپنی جو عام مہینوں کی الجھنیں ہیں ان کو ختم کر کے اس مہینے کو صرف اللہ کے لیے خالص کر دیں، اور عام دنوں کی جو عبادتیں ہیں ان میں اس مہینے میں اور زیادہ اضافہ کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے جو بڑی قدر و قیمت والی ہوتی ہے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی 1000 راتوں کا عبادت کرنا اور اس ایک رات میں عبادت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں عبادت کرنے پر اتنا ثواب دیتا ہے جتنا آپ 1000 راتوں میں عبادت کریں۔ لیلۃ القدر یعنی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اتنا ثواب عطا کر رہا ہے، جتنا آپ 1000 رات عبادت کریں گے اس میں ثواب ملے گا، اتنا اللہ ایک ہی رات میں ہمیں دے رہا ہے۔ ہم خوب اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، اللہ کے سامنے جو ہے روئے اور گڑ گڑائے، اور سب کے لیے دعا کرے، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اسی طریقے سے جو ہے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام پابندی کے ساتھ کرے، ذرا ذرا سے بہانوں پر روزہ نہ چھوڑے۔ ہم آج ذرا سی کوئی بیماری ہو جائے یا چھوٹا موٹا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے، ہم رمضان المبارک کے روزے جو ہمارے اوپر فرض ہیں، جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ طبی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے ان روزوں کے بارے میں غور کرو گے تو اتنے فوائد آپ کو ملیں گے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے، اور طبیب اور حکیموں کی تحقیق ہے، اور سائنس کی یہ تحقیق ہے کہ یہ جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں، ایک سال میں ہر کسی کو 25 یا 30 روزے رکھنا ضروری ہے۔ اب اگر وہ کوئی اتنے روزے رکھتا ہے تو اس سے اس کے بدن میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ حکیم اور طبیب، آج کے ڈاکٹروں نے جو اس کے اوپر ریسرچ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جب انسان ایک سال میں اتنے دن اپنے آپ کو 15-16 گھنٹے کے لیے پورے دن بھوکا رکھتا ہے تو اس کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے اس روزے کی برکت سے۔ اس لیے کہ جب وہ 15-16 گھنٹے بھوکا رہتا ہے اور اس کے اندر جو بیماریاں تھیں، اس کے اندر جو بیماری کے جو جراثیم، جو کیٹانو تھے، وہ جراثیم، وہ کیٹانو جو ہے اس بیماری کو کھا جاتے ہیں، پھر انسان کے بدن کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے بارے میں اگر آپ غور کرو گے، اگر آپ طبی اعتبار سے، ڈاکٹری اور طبیب اور حکمت کے اعتبار سے غور کرو گے تو آپ کو بے شمار فائدے نظر آئیں گے۔ تو یہ روزہ ایک تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ایک اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا، اور دوسرا یہ ہمارے لیے، ہمارے بدن کے لیے اتنا بڑا فائدہ پہنچاتا ہے کہ جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹروں کے یہاں پورے سال لاکھوں لاکھوں روپے ہم لٹا دیتے ہیں، اگر ہم پابندی سے روزہ رکھیں تو میرے بھائیوں ہماری اس بدن کی تمام بیماریاں اللہ اس کی برکت سے دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے آپ تراویح کا اہتمام کریں۔ یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، آپ پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں۔ آپ بالکل بھی
ذرا سی بات پر یا اسی طریقے سے چھوٹے موٹے بہانے لے کر تراویح کی نماز نہ چھوڑے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ کا پڑھنا ضروری اور لازمی ہے۔ ہم پورے مہینے تراویح کی پابندی کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے ہم رمضان المبارک میں تہجد کی پابندی کریں۔ تہجد کی وہ نماز ہے جو عام دنوں میں بھی فضیلت رکھتی ہے، اب جس کی فضیلت عام دنوں میں بھی بہت زیادہ ہے، رمضان المبارک میں کتنی زیادہ ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نوافل کا اجر اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، یعنی اس مہینے میں جب کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا فرض کے ادا کرنے پر ملتا ہے۔ عام دنوں میں اگر وہ فرض پڑھے اور ان دنوں میں وہ نفل پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فرضوں کے برابر ثواب دے رہے ہیں، اور اگر وہ فرض ادا کرتا ہے پابندی کے ساتھ تو اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر نیکی عطا کر رہے ہیں، 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب دے رہے ہیں۔ تو ہم اندازہ بھی نہیں، ہمیں خیال بھی نہیں ہے، ہمیں گمان بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، تو ہم جو ہے نوافل کا بھی، فرائض کا بھی، واجبات کا بھی، سنتوں کا بھی خوب اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے نفلی خوب بڑھ چڑھ کر جو ہے عبادت کریں اور نفلی عبادت میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اسی طریقے سے جو ہے میں آپ کو 7ویں چیز بتا دوں، رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس میں صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی صبر کس چیز سے؟ انسان روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے کھانے پینے سے روکتا ہے، تو ایک طریقے سے وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس کے صبر کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا کریں گے۔ اور یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں غریب غربا کا خیال رکھیں۔ آپ صاحب حیثیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تو میرے بھائیوں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا میرا مال گھٹ جائے گا۔ یقیناً اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کے مال ہر اعتبار سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، ہر اعتبار سے آپ کا مال بابرکت ہو جاتا ہے۔ تو ہم زکوٰۃ کو خوش خلقی کے ساتھ اور اسی طریقے سے جو ہے خوشی کے ساتھ، اور اپنے اوپر یہ سمجھے اللہ نے مجھے صاحب حیثیت بنایا ہے، میرے اوپر زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، میں اس اللہ کے احکام کو ادا کر رہا ہوں۔ آپ غریب غربا پر احسان نہ جتلائے، آپ جو ہے خوب غریب غربا کا دل کھول کر جو ہے تعاون کیجئے اور ان کا خیال رکھیے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو 9ویں نمبر پر بتا دوں، رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، اور درمیانی عشرہ یعنی دوسرا جو عشرہ ہوتا ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، اپنے خادموں وغیرہ پر بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں ایسے شخص کو۔ مثلا ہمارے یہاں کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی ہمارے یہاں جو ہے خادم ہے، مثلا کسی بھی اعتبار سے کوئی نوکری ادا کر رہا ہے، تو ہم اس کا خیال رکھیں، ہم اس کو چھوٹ دے دیں، ہم اس کے لیے تھوڑی نرمی برتیں، یعنی عام دنوں کے مقابلے میں جو ہم اس سے کام لے رہے ہیں اس مہینے میں اس کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے، اور اس کو جو ہے آسانی دی جائے، اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ اس مہینے میں نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ سے آزادی دیتے ہیں، جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ تو دیکھو کتنی برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں، سحری کھانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ ہم اس مہینے میں سحری کھاتے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سحری کھانے پر بھی ثواب عطا کر رہا ہے۔ سحری کھانا سنت ہے، تو ہمیں سحری کھانے پر بھی اللہ اجر سے نواز رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت جو ہے اپنے بندے کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ اللہ افطار کے وقت اپنے بندے کو جو ہے جہنم سے چھٹکارا دے دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور 13ویں نمبر پر اگر میں آپ کو بتاؤں، روزے دار کو افطار کرانے پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے۔ میں نے آپ سے پہلی کلپ میں بھی بتایا کہ اگر ہم کسی کا روزہ کھلواتے ہیں، کسی کو روزہ افطار کراتے ہیں، چاہے ہم اس کو جو ہے ایک گھونٹ پانی پلا دیں، ایک کھجور ہی کھلا دیں، ایک گھونٹ دودھ ہی پلا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے لیے جو ہے مغفرت کا اعلان کر رہا ہے۔ اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو شخص کسی کو روزہ افطار کراتا ہے وہ میرے حوض سے ایسا پانی پیے گا، یعنی حوض کوثر کا پانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پلائیں گے کہ کبھی پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو ہم جو ہے اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے پہلا عشرہ جو ہمارا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہمارا ایسا گزرنا چاہیے کہ اللہ سے خوب دل لگا کر دعا مانگے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، اللہ کی خوب رحمتیں لوٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دل کھول کر دل لگا کر دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توجہ کے ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ استغفار کرے۔ اور اسی طریقے سے جب دوسرا عشرہ آئے تو اس میں جو ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، اس میں اپنے لیے سب کے لیے گناہوں کی مغفرت مانگے اور خوب دل لگا کر دعا کرے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہوتا ہے، ہم اس میں بھی جو ہے خوب دل لگا کر دعا کرے اور سب کے لیے دعا کرے، اپنے ملک کے لیے دعا کرے، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے، اپنے خطے کے لیے دعا کرے۔ اور ہم عہد کر لیں اس مہینے میں کہ جو عام مہینوں میں ہمارے اندر کچھ برائی تھی ان سے بچے، ان سے اپنے آپ کو روک لے، ان سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لے۔ ہم ایسا ہوتا ہے ہمارے اندر کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی کچھ برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں چھوٹی بڑی تمام برائیوں سے ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں بچائیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس کلپ میں کہی گئی باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے۔